بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے۔ آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے۔ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ آپ عربی النسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کر اوندھا گرا دیں، انہوں نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے، تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کے پجاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں، سب کا ایک ہی اعلان تھا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ سورۃ الاعراف آیت 59 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سبھی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہوں۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔
مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے ذمے یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ ہود آیت 88 میں ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا، آپ کو جھٹلایا، بلکہ یوں کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ سورہ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو عام وعظ و نصیحت فرمائی، جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی، ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ کہ آخرکار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اس کا ذکر سورہ ہود آیت 91 میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 89 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا، بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا، سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، پس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ پس اللہ تعالی نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ سورہ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ اعراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔